بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں جملہ اسمیہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ ہوتا کیا ہے۔ جس جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہو، مبتدا سے ہو رہا ہو، اس کو بولتے ہیں جملہ اسمیہ۔ اور جس جملے کا آغاز فعل سے ہو رہا ہو، اس کو بولتے ہیں جملہ فعلیہ۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے یا اس جملے کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے؟ تو ہم نے کل الحمدللہ اسم کی علامات پڑھی ہیں۔ ان علامات میں سے کوئی علامت موجود ہوگی تو وہ اسم ہوگا، ان علامات میں سے کوئی علامت موجود نہیں ہوگی تو وہ فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب جیسے دیکھیں، یہ ہمارے پاس پہلا لفظ آ رہا ہے الدین النصیحہ۔ آخر میں ابھی اعراب نہیں پڑھوں گا، پھر سمجھاؤں گا کہ یہ اعراب آ کیوں رہا ہے۔ اب دیکھیں، الدین کے شروع میں الف لام ہے، اور الف لام کس کی علامت ہے؟ اسم کی۔ تو مطلب پتہ چل گیا کہ ہمیں یہ اسم ہے۔ اب ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسم کے شروع میں اگر عامل کوئی بھی نہ ہو تو اسم کی اصلی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع۔ تو اب الدین کے اوپر اگر پیش نہ بھی لگا ہو تو آپ نے رفع ہی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم کی جو اپنی اصلی حالت ہے وہ رفع ہے۔ تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ الدین النصیحۃ۔ یہاں پر بھی پیش پڑھیں گے، کیوں؟ الدین کے شروع میں بھی نہ تو کوئی عامل ناصب ہے، جو ہم نے 6 حروف نواسب پڑھے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور النصیحۃ اس کے آخر میں بھی دیکھیں رفع ہے۔ اس کے آخر میں بھی دیکھیں کیا ہے؟ رفع ہے۔ ہم رفع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ شروع میں کوئی عامل ناصب موجود نہیں ہے۔ تو الدین النصیحۃ۔ اب دیکھیں، ہم نے صرف کچھ اسباق پڑھے ہیں تو آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ کون سے اسماء کے آخر میں ہم نے رفع پڑھنا ہے۔ اب ترکیب کیسے کریں؟ تو یاد رکھیں، جب جملے کا آغاز کسی ایسے اسم سے ہو رہا ہو جو کہ معرفہ ہو، معرفہ۔ اب معرفہ کہتے ہیں کس کو؟ معرفہ کہتے ہیں خاص اسم کو۔ اس کی پھر آگے 7 اقسام بھی ہے، ابھی ہم اقسام کی طرف نہیں جائیں گے، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اگر کسی جملے کی ابتدا معرفہ اسم سے ہو رہی ہو تو پہلے اسم کو ہم مبتدا بنا دیتے ہیں۔ اب الدین کو ہم مبتدا بنائیں گے کیونکہ یہ معرفہ ہے، خاص دین مراد ہے۔ دین سے مراد دین محمد ہے، دین اسلام ہے۔ تو الدین خاص دین، النصیحت سراسر نصیحت ہے، سراسر خیر خواہی ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ سراسر خیر خواہی ہے۔ تو الدین کو ہم بنائیں گے مبتدا۔ اب الدین پر رفع ہم کیوں پڑھتے ہیں وہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر اسم جس کے شروع میں کوئی عامل نہ ہو وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر رفع آتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی جملے کی ابتدا ایسے اسم سے ہو رہی ہے جو خاص ہو، معرفہ ہو، تو وہ مبتدا ہوتا ہے۔ تو ہم اس لیے ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ مبتدا بنا رہے ہیں۔ اور ہر مبتدا کو چاہیے ہوتی ہے خبر۔ ویسے مبتدا کا معنی ہوتا ہے جس سے کلام کی ابتدا ہو، جس سے کلام کی کیا ہو؟ ابتدا۔ تو الدین سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہ مبتدا ہے، اور النصیحۃ ہر مبتدا کو خبر چاہیے۔ یعنی مبتدا ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے۔ تو آپ جب مبتدا کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس کی خبر ہے۔ اب دین کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سراسر خیر خواہی ہے، تو دین مبتدا ہو گیا اور النصیحہ اس کی کیا ہو گئی؟ خبر۔ تو ترکیب کیسے کریں گے؟ الدین مبتدا، النصیحہ تو خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ میں ایک ترکیب آپ کو اور بھی کرواتا ہوں۔ اب اگلی ترکیب ہے ہمارے پاس الدعاء مخ العبادہ۔ اب الدعاء حمزہ پر ہم پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اسم ہے۔ اسم کیوں ہے؟ شروع میں الف لام ہے، اور ہر اسم جس کے شروع میں کوئی عامل نہ ہو وہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرفوع پڑھ رہے ہیں۔ تو الدعاء کے آخر میں ہم پیش کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ شروع میں کوئی عامل موجود نہیں ہے۔ اور یہ بنے گا کیا؟ یہ مبتدا بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، الف لام معرفہ ہونے کی علامت ہے۔ تو معرفہ سے جب کسی کلام کا آغاز ہو رہا ہو تو وہ معرفہ مبتدا بنتا ہے۔ تو الدعاء یہ بنے گا مبتدا۔ اب مخ العبادتی، یہاں پہ ایک قاعدہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یاد رکھیں۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ آپس میں بنتے ہیں مضاف مضاف الیہ۔ یہ کل ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اسم کی ایک علامت مضاف ہونا بھی ہے۔ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف جس کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ تو مخ اس کی آپ نسبت کر رہے ہیں،
اچھا، مخ کا معنی ہوتا ہے مغز، مغز یا کسی بھی چیز کی اصل، مغز یا کسی بھی چیز کی اصل. تو دعا جو ہے یہ عبادت کی اصل ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. اب یہاں پر دیکھیں ہم مخ، مغز کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ عبادت کی طرف کر رہے ہیں. تو مخ یہ بن جائے گا مضاف، اور العبادت یہ بن جائے گا مضاف الیہ. اب ہم اس کو مضاف مضاف الیہ کیوں بنا رہے ہیں؟ جواب، اس لیے کہ ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، مخ نکرہ ہے، یعنی اس سے مراد ہر مغز ہے، اس سے مراد کوئی خاص مغز نہیں ہے، کوئی خاص اصل نہیں ہے، ہر مغز اور ہر اصل مراد ہے اس سے. اور العبادت یہ معرفہ ہے، کیونکہ معرفہ میں سے ایک قسم ہے جس کے شروع میں الف لام ہو. العبادت کے شروع میں الف لام موجود ہے. ایک قاعدہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ، مخو اس کے اوپر ہم پیش پڑیں گے کیونکہ یہ اسم ہے. اسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا اسم کی علامت ہے. اس کے اوپر ہم پیش اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے شروع میں کوئی عامل موجود نہیں ہے، اور جب اسم کے شروع میں کوئی عامل موجود نہ ہو تو اسم مرفوع ہوتا ہے. لیکن العبادت یہاں تا کے نیچے ہم زیر پڑیں گے کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو مخ العبادتی یہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. تو اب یہ بھی قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ الدعاء کو مبتدا ہم کیوں بنا رہے ہیں، حمزہ کے اوپر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں، مخو کی خا پر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں، العبادتی کی تا کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کی وجہ ہو گئی. پھر مخو العبادتی، اس کو ہم نے آپس میں جوڑنا کیسے ہے، یہ جوڑ کیوں رہے ہیں، دونوں کی وجہ آپ کو سمجھ کیسے آ گئی کہ مخ کو ہم نے مضاف کرنا ہے، العبادتی کو مضاف الیہ کرنا ہے. اب مضاف مضاف الیہ کرنا کیوں ہے؟ کہ لیے ہم نے قاعدہ پڑھ لیا کہ نکرہ کے بعد جب معرفہ آ جائے تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. اگلی ترتیب، المجالس بالامانتی. اب دیکھیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ المجالس کی سین پر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی حمزہ بھائی. یہ مبتدا بن رہا ہے استاد، یہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. تو میں نے آپ کو ایک اور بات سمجھائی ہے، اس کی روشنی میں جواب دوں. یہ معرفہ ہے اور مبتدا ہے. نہیں بیٹے، میں نے یہ سمجھایا تھا کہ جب اسم کے شروع میں کوئی عامل نہ ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے. Yes. بولیں. جب اسم کے شروع میں کوئی عامل نہ ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کے شروع میں کچھ نہیں ہے، عامل عامل نہیں ہے عامل اس نہیں وجہ. ہے. اچھا آگے آپ مجھے بتائیں، بالامانتی تا کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہے ہیں حمزہ بھائی؟ یہ استاد جی مجرور بن رہا ہے، با حرف جار ہے، یہ شاباش، امانہ مجرور. زبردست ہو گیا. المجالس کو ہم ترکیب میں کیا بنائیں گے؟ اب آپ وہ جواب دیں جو ابھی دیے. المجالس کو مبتدا بنائیں گے. جی، المجالس کو مبتدا بنائیں گے استاد جی. مبتدا کیوں بنا رہے ہیں محمد شمسی بھائی؟ سر جی اس کے شروع میں یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت ہے اس کے شروع میں ال ہے، الف لام ہے. شاباش، ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم نے جار مجرور کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں؟ بالامانت کی ترکیب کرو. با حرف جار سر الامانہ، جی با حرف جار الامانہ مجرور، جار مجرور بن کر یہ متعلق بنے گا استاد جی جار ثابت ثابت سے. مجرور مل کر یہ کیا بنیں گے محمد شمسی بھائی؟ مجرور، پھر جان مجرور مل کے متعلق ہو جائے گا ثابت اس میں فائل کے وزن میں اس کا فائل، فعل اور فائل، فعل اپنے فائل و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ ثابتو کیوں نکال رہے ہیں؟ پیچھے المجالسو کے ساتھ متعلق کیوں نہیں کرتے؟ سر استاد جی جی جملہ المجالس تو اسم ہے نا، وہ تو فعل کے متعلق کرنا ہے. نہیں نہیں، میں اس کا جواب دے چکا ہوں، سوچیں. یہ جواب نہیں ہے جو آپ نے دیا ہے. سے جار مجرور کا متعلق اسم کے ساتھ نہیں بنتا، وہ فعل کے اس کا ساتھ جواب بنتا آپ نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا. کہ آپ کے ذمے ہے اس کا جواب دینا. بالامانت جار مجرور کو المجالس کے متعلق کیوں نہیں کرتے؟ یہ جواب غلط ہے کہ المجالس اسم ہے اور اسم کے متعلق نہیں کر سکتے. یہ جواب صحیح نہیں ہے. جی کسی اور کا جواب آتا ہو حمزہ بھائی کو.
چلیں کوئی بات نہیں، کل تک کا ٹائم لے لیں. اب کل آپ لوگوں نے اس کی ترکیبیں کر کے آنی ہے جملہ اسمیہ کی، یہ یہاں تک ٹھیک ہے اس سے جی. جتنی بھی ہو جائیں، صفحہ نمبر 11 تک. پھر کل سے ہم اس کو تھوڑا سا آگے کریں گے. کچھ ترکیبیں میں نے آپ کو کروا دی ہیں، ساری ترکیبیں اسی طرح ہی ہیں. لیکن کہیں پر بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن جو سمجھ آ رہی ہے اس کو ضرور کریں. ٹھیک ہے اس سے جی. چلیے جی، السلام علیکم.